سورۃ التحریم آیات نمبر 11۔ سورہ کی آغاز میں تحریم اور تحلیل کے مسئلہ بیان کرنے کے بعد ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی، پھر تمام اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے دردناک عذاب سے بچائے۔ سورت کے آخری حصہ میں اللہ نے دو کافر عورتوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کی نہایت برگزیدہ بندوں اور نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی نکاح میں تھی۔ اب دو مومن عورتوں میں سے ایک مثال اللہ نے پھر بیان فرمایا، حضرت آسیہ بنت مزاحم کی بیان کی ہے، جو ایماندار اور پاک دامنہ عورت تھی، مگر فرعون جیسے جابر اور مستبد آدمی کی گھر میں تھی۔ فرعون مصر جیسے متمدن سلطنت کا مالک تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ التحریم آیات نمبر 11۔ سورہ کی آغاز میں تحریم اور تحلیل کے مسئلہ بیان کرنے کے بعد ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی، پھر تمام اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے دردناک عذاب سے بچائے۔ سورت کی آخری حصہ میں اللہ نے دو کافر عورتوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کی نہایت برگزیدہ بندوں اور نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی نکاح میں تھی۔ یہ دونوں عورتوں نے نہ تو دین حق کو قبول کیا اور نہ اپنے پیغمبر خاوندوں کے رازداری کو قائم رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو عام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا، اور پیغمبروں کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ بھی اسی کام نہ آیا، وہ ان کو بچا نہ سکے۔ انسان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے عدم موجودگی میں اس کے لیے کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے ایمان کے علاوہ۔ اب دو مومن عورتوں میں سے ایک مثال اللہ نے پھر بیان فرمایا،
حضرت آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم کی بیان کی ہے، جو ایماندار اور پاک دامنہ عورت تھی، مگر فرعون جیسے جابر اور مستبد آدمی کی گھر میں تھی۔ فرعون مصر جیسے متمدن سلطنت کا مالک تھا اور لشکر، فوج اور خزانوں کا مالک تھا، مگر نہایت سرکش اور باغی انسان تھا۔ اللہ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرعون اور ان دونوں پیغمبروں کا ذکر قرآن میں 46 مرتبہ سے بھی زیادہ آیا ہے۔ اس نے اللہ کے ان پیغمبروں کی پیش کردہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اللہ کی دین کی شدید مخالفت کی اور پیغمبروں کو سخت تکلیفیں پہنچائے۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے، پھر ایک جابرانہ محل میں آخر دم تک رہے اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہے، ان کی قدم ایمان کے اوپر جمے رہے۔ نہایت ظلم ستم کی اور تشدد کی نشانہ بننے کے باوجود بھی وہ اسی کے اوپر جمے رہے۔ بالآخر ان کو ظلم و تشدد کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ فرعون بڑا ظالم اور خود ساختہ خدا تھا۔ قال انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں تمہارے رب میں سے سب سے بڑا رب ہوں، مگر اس کی بیوی آسیہ پکی ایماندار تھی، پاک دامنہ عورت تھی، اسی کی گھر کے اندر ولیہ اللہ کی کاملہ اور صدیقہ تھی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کہ اپنی بیوی بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے کر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کر لی، تو وہ سخت تلملایا اور حضرت آسیہ پر سخت مظالم بہا دی۔ پھر حتیٰ کہ اللہ کی اس مومنہ بندی کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، مگر اس کی قدم جو ہے پایا استقلال میں خم نہ آیا۔ اللہ کی اس مومنہ عورت کو تمام اہل ایمان کے لیے بطور نمونہ اللہ نے پیش کیا۔ حضرت آسیہ کی کچھ حالات کہ آسیہ تھی کون، فرماتے ہیں کہ جو آسیہ ہے فرعون کی بیوی تھی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ البتہ ان کی جو بائبل ہے، موجودہ بائبل کے اندر آپ کی پرورش فرعون کی بیٹی نے کی۔ مفسر حقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کی طرف سے پرورش کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، موجود ہے۔ جب اس نے فرعون سے کہا یہ بچہ میرا اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا ونتخذہ ولدا، کہ اس کو قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اپنے بیٹا بنا لیں گے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت آسیہ سابقہ فرعون کی بیٹی تھی، ان کی بائبل کے اندر ہے، لہذا اس لحاظ سے بائبل کا بیان یہ درست تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلے فرعون کی بیٹی، کہ سابقہ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن عورت ایک ہی ہے، عورت ایک ہی ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ فرعون کی بیٹی سابقہ فرعون کی بیٹی، اور آسیہ فرعون کی خاندان میں سے ہے، اس کی خاندانی عورتوں میں سے ہیں۔
حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ معجزات کو دیکھ کر ایمان لے کر آیا. کب کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا کر جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے کھڑے کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو چھوڑا جو اژدہا بن گئے، اور ان کی سانپوں کو گراش کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کری. تو حضرت آسیہ نے دیکھ کر اسی وقت ایمان لے کر آئے. ان میں سے جو تھے ان لوگوں نے ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ بھاگ نکل پڑے. اور فرعون پھر کہنے لگا کہ بھائی کیونکہ تم سے بڑے جادوگر ہیں، تم سب کو سولی پر چڑھا دیے جائیں گے، یہ دوبارہ تم مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت کی معجزہ دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیکھیں مردوں میں سے بہت سے صاحب کمال لوگ ہیں، لیکن عورتیں بہت ہی کم درجے کی، بہت ہی کم کمال درجے تک پہنچی ہے. تمام کی تمام انبیاء اور رسول مرد ہی تھے، اور یہ منصب اللہ نے کسی عورت کو عطا نہیں کیا. اسی طرح بے شمار اولیاء اللہ بھی ہوئے، تاہم کامل درجے کی عورتوں میں سے جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت مریم بنت عمران ہے، دوسرا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوزہ فرعون، اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کمال درجے کے عورتیں تھیں جو ولیہ بھی تھی، ولیہ کاملہ تھی اور صدیقہ بھی تھی. ہر اعتبار سے کمال درجے تک اللہ نے انہیں پہنچائی. ایک بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تیسری نمبر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا. پانچواں حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آسیہ کے علاوہ فرعون کی بیٹی کو تنگی کرنے والی عورت اور اس کا سارا خاندان بھی ایماندار تھا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاوہ کہ فرعون کی بیٹی کو جو تنگی کرتی تھی وہ عورت بھی ایماندار تھی اور ان کے پورے خاندان ایمان والے تھے. اب ایک دن اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئے اور جیسے گری وہ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کہا کر کنگھی اٹھائی. وہ کنگھی اٹھانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا پڑھے؟ کہ میں نے اس کی کلام کو پڑھا جو تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو سارے جہان کے پروردگار عالم ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، وہی اللہ خالق اور مالک ہے، اسی کے نام لیا میں نے. عورت کہنے لگے کہ میں نے اللہ کا نام لیا جو میرا اور تیرا باپ کا بھی پروردگار ہے. جب بیٹی نے یہ واقعہ فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس نے ایک بڑے گھوڑے کا مجسمہ تھے اسی کے اندر ڈال کر ان سب کو آگ لگا دی. اس کی پیڑ میں سارے خاندان کو ڈال کر جلا دیا. اس میں سے ایک کمسن بچی تھی جو کہ بچپن ہی سے وہ بات کیا کرتی تھی بالکل. فرعون کے مظالم سے متعلق مفسرین کرام کو یہ واقعہ بھی پیش کرتے، مفسرین کرام یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے محض اس وجہ سے اپنے خادم کی دو بیٹیوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جبا کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے یہ فرعون نے یہ دو معصوم بیٹیوں کو بھی جلا دیا، قتل کر دیے. سورۃ الاعراف، سورۃ الہود اور سورہ یونس میں بھی مذکور ہے. امام ابو لیلہ اور امام بیہقی صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ فرعون بعض لوگوں کی سزائے موت دینے کے لیے ان کو لکڑی کی تختے پر لٹکاتے تھے اور ان کی دونوں ہاتھوں کو کیل سے گاڑ دیتے تھے،
फिर उसके बाद उनको आग लगा देते थे। और जो सूरत फजर के अंदर व फिरऔन बिल औताद, इसकी दो माना जिक्र किया उलमा मुफस्सिरीन किराम। एक ये है कि वो दोनों हाथों को कील लगाकर आग लगाते थे। दूसरे ये कि भाई मीठे वाला फिरौन के मुफस्सिरीन किराम जिल औताद की तो मानी जिक्र किया कि उसकी जो खेमे हैं ना, वो खेमों की खेल था, वो जो है सोने की है, इसका भी जिक्र है। तो मुफस्सिरीन किराम ये दो कीलों की जिक्र फरमाया। एक तो लोगों के हाथों को कील लगाकर लकड़ी के अंदर लिटाकर आग लगाते थे। दूसरे फिरौन के जो खेमे हैं, उस खेमों की जो कीलें हैं तो वो सोने की है। ये जिक्र करना मकसद थी। मेरे दोस्तों, फिरौन हज़म मामूल ईमान लाने की वजह से हज़रत आसिया को भी सख्त मजालिम का निशाना बनाता था, मगर वो किसी तरह ईमान को छोड़ने पर तैयार ना थे। बिलाखिर इस जालिम ने हजरत आसिया को लिटाकर उनकी हाथों और पांव में नीचे गाड़ दिया और उनको धूप में डालकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया। इन हालत में हजरत आसिया बारगाह रब्बुल इज्जत ने यह दुआ की कि इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़ी जन्नह, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे। हदीस में आता है कि अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और तमाम पर्दे को खोलकर जन्नत में उनका घर दिखा दिया। जैसे ही यह दुआ फरमाई बीबी आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, तो रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़ी जन्नह, आए मेरे परवरदिगार मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे। और फिरौन जैसे ही उनकी दोनों हाथों को कील तोड़ दी और उसको धूप में लिटाकर पत्थर उठाकर जैसे ही मारने लगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नत की बशारत दे दी और जन्नत की नजारा भी करा दिया हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को। बहरहाल हाकिम ने इसकी रवायत की सनद ऐसे पेश किया है कि हर अहले ईमान को भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसको जन्नत में घर नसीब हो। आगे देखें आसिया की दूसरा दुआ कि वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, कि इस जालिम कौम से भी मुझे अल्लाह नजात अता फरमा दे। जालिम कौम, तो जालिम कौम से मतलब ये है मेरे दोस्तों कि फिरौन और उसकी पूरे खानदान वाले जो थे इस किस्म की जालिम, इंतहाई दर्जे की जालिम थे। और जबकि बीबी आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फिरौन के खानदान में से थे, लेकिन जब इनके ऊपर तशद्दुद क्या करता था फिरौन, तो कोई भी उनकी खानदान की औरतें या मर्द कोई भी एक अल्फाज नहीं बोलते थे, रोकने की कोई कोशिश नहीं करते थे। जिसकी वजह से बीबी आसिया ने यह दुआ भी फरमाई कि वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, उसकी जो हरकतें हैं इन हरकतों से, उसके जुल्म और तशद्दुद से ना नजात मांगी, फिर उनकी कौम से नजात मांगी है हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया। आसिया इंतहाई वफादार, हयादार और फिरौन की खानदानी बीवी थे, मगर उनके लिए बोलने वाले कोई नहीं थे। देखिए अल्लाह ने दो मिसाल पेश की, पहले दो पैगंबरों की, दो बीवियों की, और आखिर में दो काफिरों की। एक काफिर की बीवी आसिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर हदीस शरीफ में 5 औरतों की जिक्र फरमाया कि जो कमाल दर्जे की औरतें थी, अल्लाह के नेक बंदियां थी, इंतहाई दर्जे की, कमाल दर्जे की थी और इंतहाई सिद्दीका भी थी। उनमें से एक बीबी आसिया, दूसरे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, तीसरे उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, चौथी जो है हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। इन औरतों की अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अल्लाह के रसूल ने भी हदीस शरीफ में जिक्र फरमाया। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है, और ईमान है तो सब कुछ है। ईमान है तो इज्जत है,
اور اگر ایمان نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سب کو راسخ الایمان والے بنا دے اور ایمان نصیب عطا فرمائے، مضبوط ایمان والے۔ اللہ رب العزت ہمیں مضبوط ایمان نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔